کبھی کبھی انسان کے اندر کی چیخیں اتنی خاموش ہوتی ہیں کہ صرف اللہ ہی انہیں سن سکتا ہے، اور جب اللہ سنتا ہے تو پوری تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے رابعہ کی، ایک نرم مزاج، ایماندار مگر بے حد آزمائی ہوئی عورت کی۔ زندگی نے اسے سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں دیا تھا۔ شادی کے بعد چند سال خوشی کے گزرے، مگر پھر جیسے سب کچھ الٹ گیا۔ اس کا شوہر فراز ایک محنتی شخص تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ بدلنے لگا۔ بلا وجہ غصہ، چڑچڑاپن، نفرت، اور رابعہ پر الزام کہ تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے کاروبار تباہ ہو گیا۔ رابعہ ہر روز روتی مگر جواب نہیں دیتی۔ اس کا یقین تھا کہ صبر کے بعد ضرور آسانی ہے، مگر وہ آسانی کب آئے گی یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ ایک دن اس کی ساس نے ایک عجیب بات کہی، تمہارے چہرے پر وہ نور نہیں رہا جو شادی کے وقت تھا، لگتا ہے کسی سائے نے تمہیں گھیر لیا ہے۔ رابعہ کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی، کبھی کھڑکی کے باہر سایہ نظر آتا، کبھی کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دیتی۔ اس نے قرآن کھولا اور سورۃ الناس پڑھی۔ دل لرز گیا، مگر پڑھنے سے سکون بھی محسوس ہوا۔ اگلے دن جب اس نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ ہنس پڑا، یہ سب وہم ہے، تم پاگل ہو گئی ہو شاید۔ لیکن وہ وہم نہیں تھا۔ اگلی رات رابعہ کے بیڈ کے قریب کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ جب اس نے لائٹ جلائی تو وہاں ایک جلے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پڑے تھے جس پر کچھ عجیب الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ رابعہ کی جان نکل گئی۔ وہ بھاگ کر زینب خالہ کے پاس پہنچی، وہی محلے کی نیک خاتون جو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ خالہ نے کاغذ دیکھا اور کہا، یہ جادو ہے بیٹی، کسی نے تمہاری خوشیوں پر قفل لگا دیا ہے، لیکن یاد رکھو قرآن سے بڑا کوئی قفل توڑنے والا نہیں۔ رابعہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ روز فجر کے وقت جا کر قرآن پڑھے گی، سورۃ البقرہ، آیت الکرسی اور دعائیں۔ شروع میں اسے بہت تکلیف ہوئی، کبھی سر درد، کبھی دل گھبراہٹ، لیکن خالہ نے کہا، یہ شیطان کا آخری زور ہے، ثابت قدم رہنا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن کچھ عجیب ہونے لگا۔ جب وہ قرآن پڑھتی تو گھر میں روشنی سی پھیل جاتی۔ اس کا شوہر جو پہلے سخت مزاج تھا، آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا۔ ساس کے چہرے سے بھی غصہ کم ہو گیا۔ پھر ایک رات، وہی رات جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی، اسے خواب میں ایک عورت دکھائی دی، سایہ لباس میں، جو کہہ رہی تھی، تم نے ہمیں جلا دیا اپنے رب کے نام سے، اب ہم لوٹ جائیں گے۔ اگلے دن سے رابعہ کے سارے دکھ جیسے اترنے لگے، بدن ہلکا، دل پر سکون، اور چہرے پر وہی پرانا نور واپس آ گیا۔ چند مہینوں بعد اللہ نے اسے وہ خوشی دی جس کے لیے وہ برسوں روتی رہی تھی۔ اس کے گھر سے اذان ولادت گونجی۔ ایک بیٹا اس کی زندگی کی روشنی بن گیا۔ رابعہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہا، میں نے دنیا سے سیکھا، جادو بھی ہوتا ہے، حسد، مگر سب سے طاقتور چیز صرف ایک ہے، ایمان۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جائے تو کوئی زنجیر، کوئی سایہ اسے قید نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی ترقی میں کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کو اپنا ہتھیار بنا لے تو ہر جادو، ہر حسد، ہر دکھ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔